بہت استعمال ہوا ہے جمع کے انداز میں، جیسے بینات اور واحد کے صیغے کے ساتھ بھی بینہ، تو اس کے 3 معنی قرآن حکیم میں لیے گئے ہیں۔ ایک معجزے کے معنی میں آیا ہے، ایک دلائل کے معنی میں آیا ہے، اور ایک واضح اور نمایاں احکام کے معنی میں آیا ہے۔ تو یہاں ہم اس سے مراد لیں گے کہ قرآن حکیم ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نمایاں اور واضح دلائل کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اب ماہ رمضان جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس میں تمہارے لیے روزے جیسی عبادت اگر رکھی گئی ہے اور فرض کی گئی ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے تو اس کے ذمے ہوگا اس کے روزے رکھنا۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ گویا پچھلی آیت میں جو ایک رخصت بتائی گئی تھی اس کو ختم کر رہا ہے۔ پچھلی آیت جس کا درس کل ہوا اس میں ایک رخصت یہ ذکر کی گئی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھ سکتے ہیں روزہ، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کی جگہ فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا۔ تو اس کی اجازت شروع میں تھی کہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود کوئی اگر نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، اس کی جگہ فدیہ دے دے۔ لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ جملہ نازل ہوا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بھی ماہ رمضان کو پائے تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے، تو اس نے وہ رخصت ختم کر دی۔ اب جو شخص رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار نہیں ایسا کہ روزہ نہ رکھ سکے، مسافر بھی نہیں، تو اس کے ذمے ہے روزے رکھنا، اور کوئی اس کو اجازت نہیں اور کوئی اختیار نہیں روزے اور فدیے کے درمیان، بلکہ فدیے کا اختیار ختم ہو گیا، اب روزے رکھنا متعین ہو گیا۔ لیکن اس سے جہاں یہ بات سمجھی جا رہی تھی کہ فدیے والی رخصت ختم ہو گئی، تو کسی کا ذہن اس طرف بھی جا سکتا تھا کہ شاید اس کے ذریعے جو دوسری رخصت بیان کی گئی ہے پچھلی آیت میں وہ بھی ختم ہو گئی ہو۔ اور وہ دوسری رخصت یہ بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں روزے رکھ کر وہ گنتی پوری کر لے۔ تو کسی کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ شاید فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ والے جملے سے وہ رخصت بھی ختم ہو گئی، اب بیماری میں بھی روزہ رکھنا ضروری، سفر میں بھی روزہ رکھنا ضروری۔ تو اس یعنی خیال کو ختم کرنے کے لیے یہاں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ وہ مریض اور مسافر والی رخصت برقرار ہے، چنانچہ تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے اور قضا روزے رکھ لے۔ اور یہ جو رخصت دی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پہلو کا لحاظ رکھا ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تنگی اور دشواری کا ارادہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیمت درجے کے احکام دیے ہیں، اور عظیمت درجے کے احکام کا مطلب یہ کہ وہ احکام جو اصل یعنی روٹین میں ہے اور نارمل حالت میں ہے، اگر ان میں کہیں کوئی عذر پیش آتا ہے، کہیں دشواری پیش آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم میں تخفیف فرما دیتے ہیں، حکم میں ہلکا پن لے آتے ہیں، رخصت دے دیتے ہیں، عظیمت والے احکام کے ساتھ ساتھ رخصت والے احکام بھی جاری فرماتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ تمہارے ساتھ یسر اور سہولت کا ارادہ رکھتے ہیں اور دشواری اور تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، پھر اگر کسی کو کوئی بیماری یا سفر کا عذر ہے تو رخصت
ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ رمضان کے علاوہ میں